ان کے گھر رہنے لگے، سارا دن ساری رات ان کے ساتھ ان کی خدمت کرتے، ان کے اعمال کو دیکھتے۔ اسی طرح 3-4 روز گزر گئے نا، تو ایک دن کہنے لگے چچا میری باپ کے ساتھ کوئی ناراضگی نہیں تھی، میں صرف آپ کے ساتھ رہنا چاہتا تھا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن مجھے یہ کہا، لوگوں کے سامنے کہا ابھی ایک شخص آئے گا جو جسے جنت کی بشارت دیتا ہوں، ہر دفعہ آپ تشریف لائے۔ میں آپ کے اعمال دیکھنا چاہتا تھا، کون سا عمل ہے جس کی وجہ سے رسول اللہ نے 3 مرتبہ جنت کی بشارت دی؟ تو مجھے کوئی ایسا عمل نظر نہیں آیا جو عام مسلمان کرتے ہوں اور نہ کرتے ہوں اور آپ وہ کر رہے ہیں۔ لوگ تہجد پڑھتے ہیں، آپ بھی پڑھتے ہیں، لوگ نماز پڑھتے ہیں، آپ بھی پڑھتے ہیں، ذکر اذکار کرتے ہیں، آپ بھی کرتے ہیں، یعنی کوئی اسپیشلی کوئی ایسا عمل مجھے نظر نہیں آیا، اس لیے میں واپس جا رہا ہوں۔ کہنے لگے بیٹے تو یہ بات جاننا چاہتا ہے کہ کیوں اللہ کے نبی نے کہا؟ نے کہا یہی دیکھنے کے لیے تو 3 دن سے یا 4 دن سے آپ کے پاس ہوں۔ کہنے لگے مجھے اپنی زندگی میں اگر کسی عمل کا علم ہے وہ تو یہ کہ میں کسی مسلمان کے متعلق اپنے دل میں بغض نہیں رکھتا۔ آج ہم مسلمان ہیں، سب کا کلمہ ایک ہے، ایک اللہ کو رب مانتے ہیں، ایک رسول کے امتی کہلاتے ہیں، لیکن ہمارے دل صاف نہیں ہیں ایک دوسرے کے متعلق۔ اور یقین جانیے بعض دفعہ لوگ ناراض ہو جاتے ہیں اس بات پہ، سیاسی یا مذہبی منافرت کی وجہ سے ہم دوسرے کو مسلمان سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، دوسرے کو اچھا انسان سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یہ وتیرہ اللہ کو قطعاً پسند نہیں ہے۔ ہماری دوستی کسی پارٹی کی بنیاد پہ، کسی فرقے کی بنیاد پہ نہیں ہونی چاہیے، بلکہ جو آغاز میں نے آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے، یہ سورت المائدہ ہے، اس کی آیت نمبر 55 اور 56۔ اللہ فرماتے ہیں انما ولیکم اللہ ورسولہ، لوگو اللہ اور اس کے رسول تمہارے دوست ہیں، اہل ایمان۔ والذین آمنوا، جو ایماندار ہیں انہیں دوست کسے بنانا چاہیے؟ یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، جو نماز پڑھتا ہے، جو اللہ کے